فرسٹ ٹائم ان ہسٹری سعودی عرب کے اندر ایک ایسا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کسی مسلمان نے اپنے ذہن و گمان کے اندر کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، بہت ساری چیزیں تو ہم دیکھ ہی چکے تھے کہ جب سے محمد بن سلمان کی وہاں پر حکومت آئی ہے تو دیکھا جا رہا تھا کہ سنیما ہالز کھولے جا رہے ہیں اور نائٹ کلبز کھولے جا رہے ہیں، شرابوں کو عام کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی حرم کی زمین کے اندر غیر مسلم کی جہاں پر انٹری بھی نہیں تھی، وہاں پر ٹورسٹ کے لیے اس کو کھول دیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا، حرم شریف کے ایک سیکیورٹی گارڈ کچھ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے، لیکن وہ لوگ اس شخص سے بہت ہی زیادہ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ وہ کرسچن لوگ تھے، بہت ہی زیادہ گندے کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے اور نبی کریم کے روزے کے پاس میں موجود تھے اور سیکیورٹی گارڈ سے بہت ہی زیادہ جرح اور بحث کر رہے تھے۔ تو محمد بن سلمان کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ جس کے چلتے اس کو یہ تمام طرح کے الٹے سیدھے قدم اٹھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو اسی کو لے کر آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کون سا کام ہے جو ہسٹری میں کبھی سعودی عرب کے اندر نہیں ہوا اور آج ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ چینل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ماڈل ہے۔ یہ ماڈل سعودی عرب سے نکل کر اب ساری دنیا میں اپنے جسم کی نمائش کرے گی اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرے گی۔ بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہر سال مس یونیورس کا ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا کرتا ہے اور اس مقابلے کے اندر تمام دیشوں کی خوبصورت لڑکیاں اپنے دیش کو، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا کرتی ہیں، جس میں کبھی بھی ہسٹری کے اندر پیچھے سعودی عرب نے کبھی اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ لیکن دور حاضر کے اندر اس سال سعودی عرب کی یہ ماڈل لڑکی اس مقابلے کے اندر حصہ لینے کے لیے جا رہی ہے۔ اور اب آنے کے بعد میں نبی کریم کی ایک حدیث جو اس وقت کی دور حاضر کی سعودی عرب حکومت کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرم و حیا نہ کرے تو پھر وہ کچھ بھی کرے۔ یعنی جو شخص اپنے اندر کی شرم و حیا کو مار دے، شرم و حیا کو ختم کر دے، تو پھر وہ کچھ بھی کرے، اس کا ہم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل شرم ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بڑا ایک اہم کردار نبھایا کرتی ہے۔ ہلکے ہلکے آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا نظام بالکل بدل چکا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر کتنے زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن سعودی عرب خاموش ہے۔ سعودی عرب امریکہ کا بالکل پٹھو بن چکا ہے اور اسرائیل سے اس نے اپنے تعلقوں کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر اپنے تجارتی تعلقات بھی اس سے بحال کرنے والا ہے۔ سعودی عرب نے اب تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کو قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں اپنے تجارتی کام بھی شروع کرنے والا ہے۔ اس کی بھی نیوز آ رہی ہے اور یہ جو بہت بڑا فتنہ سامنے آ رہا ہے، اس تمام فتنے کے اندر وہاں کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہاں کی عوام کا بالکل اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، اس کا حشر سزائے موت کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ کعبے کے امام ہوں، چاہے وہ بہت بڑے جرنلسٹ ہوں، تمام لوگ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھاتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہ سوچ کر کے خوش رہتے ہیں کہ یہ عربی لوگ ہیں، بھائی قرآن وہیں سے آیا ہے، اسلام وہیں سے آیا ہے، تو وہاں والے ہی حق میں ہوں گے۔ یہاں آ کر بہت سارے لوگ ہمیں گیان دینے لگتے ہیں کہ بھائی ہم تو عرب سے ہو کر آئے، وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ویسا نہیں ہوتا۔ ہم بتا دیں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے، اسی کی سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے ان عربی لوگوں کو ایک دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے یعنی قرآن کو پیٹھ دکھائی تو ہم تمہیں بدل دیں گے، دوسروں کو لے آئیں گے، یعنی تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئیں گے۔ بالکل ایسا ہو بھی چکا ہے۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس سے جب حکومت چھینی ہے ترکیوں نے، تو جب سے لے کر اب تک سعودیوں کے پاس حکومت نہیں آئی ہے۔ یہ جو سعودی دکھ رہے ہیں، یہ سعودی ظاہر میں ہوں گے، لیکن یہ عربی نہیں ہے، یہ عجمی مسلمان ہیں۔ عربی گئے، عربی چلے گئے، ان کو مقام ملا تھا بہت بلند و بالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربیوں میں سے ہی تھے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ عربی نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم یار اتنی سختی میں رہ رہے ہیں، یہ تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں، بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، تو یہ عربی لوگ نہیں ہیں اور ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ماڈرن اسلام کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں 2030 تک سعودی عرب کو ایک ماڈرن اسلام کنٹری بنا دوں گا۔ اب سوچیں کہ ماڈرن اسلام کیا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی فرما دیا قرآن کے اندر کہ میرے نزدیک اسلام سے بہتر کوئی دھرم ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک اسلام سے بہتر
کوئی دھرم ہے ہی نہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ پاک نے بتا دیا اور دوسری طرف فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اللہ نے دین کو پہلے ہی مکمل کر دیا اور اس کے نزدیک اسلام سے بہتر کوئی دھرم ہے ہی نہیں، تو آپ کون سے ماڈرن اسلام کو لے کر کے چلے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اسلام کو بدلنے والے؟ اب یہ جو ماڈرن لڑکی نکلی ہے، یہ جا کر اپنے دیش کو ریپرزینٹ کرے گی، تمام مقابلوں کے اندر یہ الٹے سیدھے کپڑے پہننے کے بعد میں جائے گی، تو وہاں کی جو عام گھریلو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑے گا، ان کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑے گا ان تمام باتوں سے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں ہمارے دل سے تو صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔